نماز شروع کرتے وقت ہم تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جاتا ہے اور کان کی لو تک لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ہم ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ یہاں پہ جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں، بہت سارے زمین کی طرف، اور بہت سارے چہرے کی طرف۔ مثلاً صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمارے نارمل ہاتھ ہوں اور کانوں کی لو تک لے جائیں اور یہ قبلہ رو ہوں۔ آپ بہت سارے یوں کر لیتے چہرے کی طرف، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو قبلہ رو کر لیں۔ دوسرا، آسمان کی طرف نہ ہو۔ تیسرا، زمین کی طرف نہ ہو۔ چوتھا، ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوں، بلکہ بالکل نارمل حالت میں ہمارے ہاتھ قبلہ رو ہوں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم ہاتھ باندھیں۔ کچھ لوگ سینے پہ باندھ لیتے ہیں، کچھ پیٹ پر، کچھ ناف پر۔ صحیح طریقہ ہے ناف کے نیچے۔ اس کے بعد باندھتے وقت ہاتھ صرف رکھ لیا جاتا ہے، جبکہ کتابوں میں مسئلہ یہ درج ہے کہ آخری انگلی اور انگوٹھے سے اس کلائی پر حلقہ بنا لیں اور 3 انگلی اوپر چھوڑ دیں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہوگا یہ وہ ہے جو نماز کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر تحریمہ کے اندر یہ والی غلطی ہو رہی ہے، ہاتھ باندھتے وقت کی، ہاتھ کے جگہ کی، تو ان غلطیوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور مسئلہ نماز سے متعلق، اور وہ ہے کہ بسا اوقات صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جاتے، سورت بھول جاتے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو آخر کے اندر کرنا ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 3 ایسی چھوٹی آیتیں جو ایک بڑی آیت کے برابر ہو، تلاوت کرنا سورہ فاتحہ کے بعد لازم ہے۔ اب اگر کسی نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اتنا پڑھا اور وہ رکوع میں چلا گیا، تو آیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو 3 چھوٹی آیتیں، اس سے بھی چھوٹی آیتیں موجود ہیں قرآن میں۔ سورہ رحمان میں بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اسی طرح سورہ مدثر میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو علماء نے اس کے اوپر بھی کہ آخر وہ 3 چھوٹی آیتیں کتنی مقدار ان کے حروف کی بنتی ہے، تو فرمایا سب سے جو چھوٹی آیتیں ہیں ان کی حروف کی کل تعداد 27 بنتی ہے۔ اگر کسی نے ایک آیت بھی 27 حروف کے برابر مکمل پڑھ لی تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اب یہ سورت تو چھوٹی ہے لیکن اس کی آیت دیگر آیتوں سے بڑی ہے، لہذا اگر کسی نے 2 آیتیں بھی پڑھ لی تب بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ تو 2 مسئلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ایک ہاتھ باندھنے کا، اور دوسرا سورت کے بعد
کوئی 3 چھوٹی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر کوئی ایک بڑی آیت پڑھ لی تو واجب کی ادائیگی ہو جائے گی اور نماز بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر 27 حروف کی مقدار تلاوت نہیں ہوئی سورہ فاتحہ کے بعد تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، جبکہ بھولے سے یہ کام ہوا ہو۔ کسی بھی واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز اسی وقت فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ یار کیا تلاوت کرنی چاروں آیت سورتوں میں، چاروں رکعتوں میں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھی یا نہیں بھی پڑھی، چلو جی۔ لیکن مطلق قرأت تو فرض ہے، چاہے وہ سورت ہو یا سورہ فاتحہ۔ قرأت بالکل ہی چھوڑ دی پھر تو گویا رکن اور فرض ہی چھوڑ دیا۔ لیکن واجب بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑا تب بھی نماز اسی وقت فاسد ہو جائے گی۔ یہ جان بوجھ کر چھوڑنے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا